بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ کتاب ہیرے کا جگر، مصنف عنایت اللہ۔ ایپیسوڈ 6۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ جیدہ کمرے میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک نوعمر شاگرد آیا۔ اسے دیکھ کر جیدہ مسکرا اٹھا۔ 14-15 برس کی عمر کا یہ خوش شکل لڑکا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ چند برس گزرے، 3 نفوس کا یہ کنبہ رسالہ لائن کی جھگیوں میں رہا کرتا تھا۔ باپ کسی مل میں مزدور تھا اور شام کو فٹ پاتھ پر پان سگریٹ کی چھاپڑی بھی لگا لیتا تھا۔ وقت اچھا کٹ رہا تھا۔ سر چھپانے کو گھاس پھوس کی جھوپڑی تھی، کھانے اور پہننے کو آمدنی کافی تھی۔ اکلوتے بچے کو انہوں نے سکول داخل کرا دیا تھا اور باپ نے مستقبل کے بے شمار سپنے اس بچے کے ساتھ وابستہ کر دیے تھے۔ جھگیوں کی اس بستی میں کارپوریشن نے نل بھی لگا دیا تھا، جو دن میں ایک آدھ مرتبہ تھوڑی سی دیر کے لیے پانی ٹپکایا کرتا تھا۔ دن بھر نل کے ساتھ مٹکوں، گھڑوں، بالٹیوں اور انسانوں کی لمبی قطار لگی رہتی تھی۔ نل تو خاموش رہتا تھا، لیکن لوگ ہنگامہ بپا کیے رکھتے تھے۔ کوئی گھڑا، بالٹی یا بناسپتی گھی کا خالی ڈبہ لائن توڑ کر غلطی سے یا دانستہ آگے ہو جاتا تو پیاسا ہجوم وویلا بپا کر دیتا تھا۔ کبھی 2 گھڑے ٹکرا جاتے اور ٹوٹ جاتے تھے۔ گالی گلوچ، پھر ہاتھا پائی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی لڑائی مار کٹائی ہوتی اور خون خرابہ بھی ہو جاتا تھا۔ نل پانی دے نہ دے، خون کے فوارے پھوٹ پڑتے تھے۔ غصہ جو کارپوریشن اور اس کے نل پر ہوتا، اسے لوگ ایک دوسرے پر نکالتے رہتے تھے۔ جھگیوں کی پیاسی مخلوق پیاسی ہی رہتی اور گھڑا بھرنے کی باری پر یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ اس نل پر 5 برس گزرے۔ اس لڑکے کا باپ بالٹی بھرنے گیا تھا۔ اس نے بالٹی آگے کی، ایک اور آدمی نے گھڑا بڑھا دیا۔ بالٹی اور گھڑے کے تصادم میں گھڑا ٹوٹ گیا۔ ترش کلامی ہوئی، بات بڑھی اور دونوں لہو لہان ہو گئے۔ دوسرا آدمی تھانے جا پہنچا اور پولیس لڑکے کے باپ کو پکڑ لے گئی۔ قصوروار وہ اکیلا نہیں تھا، اسے بھی چوٹیں آئی تھیں، لیکن دوسرا آدمی سٹی کورٹ کا چپڑاسی تھا۔ وہ کچہری اور پولیس کے تاریک راستوں سے خوب واقف تھا۔ وہ قانون کی چکی کے پتھروں کی چال کو بھی خوب سمجھتا تھا۔ لڑکے کا باپ پسنے لگا۔ مقدمے کی تاریخوں پر تاریخیں مل رہی تھیں، مگر سماعت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جیل کی حوالات میں بند تھا اور ضمانت کی درخواست مسترد ہو چکی تھی۔ درخواست منظور بھی ہو جاتی تو ضامن کہاں سے آتا؟ گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچی تو لڑکے کی ماں نے مرچ مسالے کے ایک تھوک بیوپاری کے ہاں مرچیں پیسنے کی نوکری کر لی۔ وہاں کئی اور عورتیں کام پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ پچھلے کمرے میں اینٹیں اور پپیتے کے بیج پیسا کرتی تھیں۔ اینٹوں کو پیس کر مرچوں میں اور پپیتے کے بیجوں کو کالی مرچوں میں ملایا جاتا تھا۔ یہ تھوک فروش پپیتے کے خشک بیج سالم کالی مرچ میں ملا کر بیچا کرتا تھا۔ باپ کو جیل میں 1 سال ہو چکا تھا اور ماں کو اینٹیں مرچیں پیستے 3-4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس 1 سال کے طویل عرصے میں صرف 2 گواہوں کے بیان قلم بند ہوئے تھے۔ وکیل تھا نہیں جو مقدمہ لڑتا۔ اس کے پلے پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ کچھ دے دلا کر گلو خلاصی کرا لیتا۔ تھانے دار نے پہلے روز اسے کہا تھا، کچھ پیسے تو لے آؤ، معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا۔ وہ رضامند ہو گیا تھا، مگر تھانے دار پورے 500 مانگ رہا تھا اور جس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ 200 روپے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ لڑکے کا باپ تو 100 کی بھی اسامی نہیں تھی۔ 700 روپے کہاں سے لاتا؟ اس نے اپنے حریف کے آگے ہاتھ جوڑے اور تھانے دار کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ ادھر ادھر سے قرض اٹھا کر 300 روپے دے دوں گا، مگر کورٹ کا چپراسی اور تھانے دار اسی میدان کے کھلاڑی تھے۔ بیوی کو بیچو، جھگی بیچ ڈالو۔ تھانے دار نے اسے کہا تھا، 700 روپے لاؤ، ورنہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ آدمی تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا ہے اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنگا فساد کرنے والوں کو سزا دلانا پولیس کا فرض ہے۔ مجھے اپنا فرض عزیز ہے۔ لڑکے کی ماں جس کے ہاں کام کرتی تھی، وہ پہلے روز سے ہی اس پر ڈورے ڈالنے لگا تھا، لیکن عورت خوددار تھی، اسے ٹرخاتی رہی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ وہ ہر چوٹ سہتی چلی جائے۔ لڑکا اسکول سے آتا تھا تو باپ کی طرح فٹ پاتھ پر پان سگریٹ کی چھاپڑی لگا لیتا تھا۔
ماں بیٹا باپ کے لیے وکیل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک شام مرچوں کے بیوپاری نے باقی عورتوں کو چھٹی دے دی اور لڑکے کی ماں کو روکے رکھا۔ بولا گھنٹہ بھر اور کام کر لو، 2-3 روپے فالتو دے دوں گا۔ عورت حاجت مند تھی، مان گئی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور وہ ابھی تک چکی پیس رہی تھی۔ اس کے کندھے دکھنے لگے تھے، اسے رہ رہ کر خاوند یاد آ رہا تھا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں جیل کی دیواریں گرا رہی تھی، سلاخیں توڑ رہی تھی، عدالت میں چیخ چیخ کر خاوند کی صفائی میں بول رہی تھی، مگر چکی کی گھمر گھمر اسے تصوروں کی دنیا سے بے دردی سے گھسیٹ کر مرچوں کے ڈھیر کی طرف لا رہی تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا، دانت غم و غصہ سے پسنے لگے اور ان دانتوں میں وہ ہر اس انسان کی بوٹیاں چبانے لگی جس نے اس کے سہاگ کو کال کوٹری میں بند کر دیا اور اسے چکی پر بٹھا دیا تھا۔ غصے اور احتجاج نے سینے میں آگ سی لگا دی اور وہ سراپا شعلہ بن گئی۔ چکی اور تیز گھومنے لگی، پسینے کے قطرے تیزی سے بہنے لگے اور اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ اس کا آقا اس سے 2 قدم دور کھڑا اسے بھوکی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس نے گودام کا دروازہ اندر سے بند کر دیا ہے۔ بس کرو عائشہ، جیسے چکی کی گھمر گھمر سے آواز ابری ہو، یہ لو 10 روپے، کیوں پھول جیسا مکھڑا ستیہ ناش کر لیا ہے؟ عورت نے چونک کے دیکھا، موٹا بھدا سا بیوپاری اس کے سر پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عورت نے پہلے 10 کے نوٹ کو پھر بیوپاری کو دیکھا۔ بیوپاری نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور بازوؤں میں جکڑ لیا۔ بند گودام میں ہوس اور آبرو کی جنگ شروع ہو گئی۔ تھکی ہاری عورت کی آہ و بکا سننے والا کوئی نہ تھا، وہ پہلے ہی جلی بھونی ہوئی تھی۔ بیوپاری کی دست درازی پر سراپا شعلہ بن گئی۔ اس نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ پیچھے چکی تھی جس کی ٹھوکر سے بیوپاری اپنے پھولے ہوئے جسم کو سنبھال نہ سکا اور چکی پر گر پڑا۔ عورت کے کان میں جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ یہی ہے وہ جس نے تیرے خاوند کو قید کر رکھا ہے۔ اس نے سل اٹھا لی۔ بیوپاری اپنا بوجھل جسم چکی سے اٹھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ پتھر کی وزنی سل جس پر پپیتے کے بیج پیس کر پیسی ہوئی کالی مرچ میں ملائے جاتے تھے اس کے سر پر پڑی۔ کھوپڑی سے خون کا دھارا پھوٹا اور پھر بیوپاری اٹھ نہ سکا۔ مرچوں کی چکی رک گئی اور قانون کی چکی کے 2 محیط پتھر تیزی سے گھومنے لگے۔ بے بس عورت بہت روئی، بہت چیخی، لیکن مقتول کے لواحقین کے ہاں بے انت پیسہ تھا۔ انہوں نے درجن بھر گواہ خرید لیے تھے۔ عورت کا صرف معصوم بیٹا تھا جو کبھی جیل کے باہر کبھی عدالت کے برآمدے میں رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ باپ پہلے ہی جیل میں بند تھا، ماں بھی جیل میں بند کر دی گئی۔ لڑکے کے باپ کو جیل میں اس حادثے کی خبر ملی تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ دن رات خلاؤں میں تکتا رہتا، کٹتا رہتا، سوتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا یا زاروں قطار رونے لگتا تھا۔ انہی دنوں ٹیپو 1 سال کی سزا بھگت رہا تھا۔ لڑکے کے باپ نے اسے جیل میں کئی بار اپنی داستانِ غم سنائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اس کا ایک ہی بچہ ہے جو معلوم نہیں کس حال میں جی رہا ہوگا۔ جرائم پیشہ لوگ جب جیل میں جاتے ہیں تو وہ سزا سے ڈر کر جرائم سے توبہ نہیں کرتے، بلکہ وہاں نو آموزوں کو تربیت دیتے اور آرام کرتے ہیں۔ انہیں الگ نہیں رکھا جاتا بلکہ ان قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا اور رات کو انہی کے ساتھ بند کیا جاتا ہے جو بھولے بھٹکے کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں یا اس لڑکے کے باپ کی طرح لڑائی جھگڑی کے مجرم ہوتے ہیں۔ ان سے اتفاقیہ جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے، وہ پیشہ ور نہیں ہوتے۔ ان میں لڑکے کے باپ کی طرح کے وہ افراد بھی ہوتے ہیں جو پاس پلے نہ ہونے کی وجہ سے بے انصافی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ قانون اور سوسائٹی کے خلاف بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں انتقامی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو عقل اور ہوش پر غالب آ جاتا ہے۔ ان کی حالت لال گرم لوہے کی سی ہوتی ہے جسے ضربوں سے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ جرائم پیشہ لوگ اور ان کے ساتھی ایسے ہی قیدیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ لال گرم لوہے کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ اس لڑکے کے باپ جیسے قیدیوں کو جرائم کی تربیت دے کر انہیں اپنے گروہوں میں شامل کر لیتے ہیں اور یوں جرائم اور جرائم پیشہ مخلوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جیدہ کے ساتھی ٹیپو نے اس آدمی کو بپتا ہمدردی سے سنا اور جب اسے پتہ چلا کہ اس آدمی کا ایک کمسن بیٹا بھی ہے تو وہ اس کا اور زیادہ ہمدرد بن گیا۔ یہ لوگ ایسے لڑکوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک روز جیدہ ٹیپو سے ملنے جیل گیا تو ٹیپو نے اسے اس لڑکے کے متعلق بتایا کہ اس کا باپ بھی جیل میں ہے اور ماں بھی۔ جیدہ تو ایسے لڑکوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ ٹیپو سے مل کر رسالہ لائن کی جھگیوں میں گیا۔ جھگی تو مل گئی، لڑکا نہ ملا۔ جھگیوں والوں نے بتایا کہ لڑکا اکثر غائب رہتا ہے یا ان گلیوں میں روتا پھرتا ہے۔ جیدہ نے اپنے 2 آدمی اس کی تلاش پر لگا دیے۔ ایک تو لڑکے کے باپ کا مقدمہ تھا جو 1 سال سے فائلوں میں پڑا تھا۔
دوسرے اس کی ماں کا کیس جو 6 مہینے ہی سیشن سپرد ہو گیا اور 8ویں مہینے اسے 14 سال سزائے قید سنا دی گئی۔ اس وقت تک باپ کڑ کڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کا فیصلہ سنا تو اسے خون کی قے آئی اور چند روز بعد وہ اپنے کیس کا فیصلہ سننے سے پہلے ہی مر گیا۔ چند روز بعد ٹیپو اپنی قید پوری کر کے نکلا تو اس نے جیدہ کو لڑکے کے باپ کی موت کی خبر سنائی۔ جیدہ لڑکے کی تلاش میں اور زیادہ بےتاب ہو گیا۔ آخر ایک روز وہ اسے مل گیا۔ 9-10 برس کی عمر کا بھولا بھالا سا بچہ ویران جھگی میں بیٹھا ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ جیدہ نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ جیدہ پہلا انسان تھا جس نے اس بھیانک عرصے میں اسے سینے سے لگایا۔ بچہ یوں جیدہ سے چپک گیا جیسے اسے تپتی ریت سے اٹھا کر کسی نے یخ کمرے میں لا بٹھایا ہو۔ جیدہ اسے اپنے مکان میں لے آیا، اسے نہلایا، دودھ پلایا اور اسے اپنے پیار میں جذب کر لیا۔ رات کی تنہائی تھی۔ بچہ فرش پر بچھے بستر پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور جیدہ اس کے پاس بیٹھا اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے گول مٹول پیارے پیارے خد و خال میں اپنا بچپن دیکھ رہا ہو۔ اس کے سینے سے آہ نکل گئی۔ جیدہ نے سرگوشی میں کہا، سو جا ننے، تیری ہی عمر میں میرے بھی ماں باپ چھن گئے تھے، میں بھی گلیوں میں روتا پھرا تھا، مجھے بھی ایک جیب کترے نے سینے سے لگایا تھا، تجھے بھی ایک جیب کترے نے گودی اٹھایا ہے۔ آج میں سکھی ہوں، کل تو بھی سکھی رہے گا، تو میرا بچہ ہے، ننے سو جا۔ بچہ کچھ بھی نہ سن سکا، وہ سو گیا تھا۔ یہ 5 برس پہلے کی ایک رات تھی۔ جیدہ ملول ہو گیا تھا اور وسکی کی آدھی بوتل پی گیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں بچہ جیدہ سے گھل مل گیا تھا اور اسی کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی جھگی جیدہ کے 3-4 بالکوں نے سنبھال لی تھی۔ اور اس وقت جب جیدہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اس کے باپ کی لاش ایک میڈیکل کالج میں پڑی تھی۔ جیل والوں نے اس کی لاش لاوارث قرار دے کر میڈیکل کالج کو دے دی تھی، جو چیری پھاڑی ہوئی تھی اور ایک میز پر پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد طلبہ اور طالبات کھڑی تھیں اور ایک پروفیسر انہیں لاش کے اندرونی حصے دکھا رہا تھا۔ یہ لاش ہمیں جیل سے ملی ہے، پروفیسر نے سبق پورا کر کے ازراہ مذاق کہا۔ یہ کوئی مجرم تھا، کھوٹا سکہ تھا، لیکن دیکھو تمہارے لیے کتنا قیمتی ثابت ہوا ہے۔ ہم اس کا گوشت پوست الگ کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ شوکیس میں رکھیں گے، پھر یہ تمہاری آئندہ نسلوں کے بھی کام آئے گا۔ آج 5 برس بعد لڑکا جیدہ کے گروہ کے نوعمر لڑکوں میں سب سے زیادہ تیز لڑکا تھا۔ جیدہ نے اسے گھر بھیدی کی ٹریننگ دی تھی اور اسے کئی کوٹھیوں میں ملازم رکھوا کر اس کی مخبری اور رہنمائی میں ڈاکے ڈالے تھے۔ اس کے علاوہ جیدہ نے اسے جیب تراشی میں اس قدر طاق کر دیا تھا کہ 5 برسوں میں وہ ایک بار بھی گرفتار نہیں ہوا تھا۔ آج دن کا پچھلا پہر تھا۔ جیدہ پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ ناز دوسرے کمرے میں سستا رہی تھی کہ وہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ آ پٹھے، جیدہ نے مسکرا کر کہا۔ استاد، لڑکے نے جیدہ کے پاس بیٹھ کر پوچھا، جیکب لائن کے اڈے کا تمہیں پتہ ہے؟ جیدہ نے کہا، وہاں کوئی اڈا نہیں ہے استاد، میں 5-6 روز سے دیکھ رہا ہوں۔ کراچی کا کون سا اڈا ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہے؟ جیدہ نے کہا، وہ بشیرے کا علاقہ ہے اور اس کی تمام جگہوں کو میں جانتا ہوں۔ تم کیا دیکھ آئے ہو؟ جیکب لائن کی جھگیوں کے ساتھ نئے کوارٹر ہیں نا، لڑکے نے بتایا۔ ایک کوارٹر میں ایک بڈھا رہتا ہے، اتنی لمبی سفید داڑھی، شاید اکیلا رہتا ہے۔ رات اس کے ہاں رنڈیاں آتی ہیں اور وہاں دیر تک گانا بجانا لگا رہتا ہے۔ بڈھا ستار بجاتا ہے، ہارمونیم بھی بجاتا ہے۔ میں 5-6 روز سے دیکھ رہا ہوں۔ جاپانی روڈ والی شمیم اور تاجی آگرے والی اور 3-4 نئی لڑکیاں اکثر شام آتی ہیں۔ تماش بین بھی آتے ہیں۔ نہیں، لڑکے نے کہا، بڈھے کے سوا اور کوئی مرد نہیں ہوتا، وہ ایک ایک کر کے آتی ہیں، باری باری چلی جاتی ہیں۔ پر ہے وہ اڈا استاد؟ بشیرے کو کبھی دیکھا ہے وہاں؟ جیدہ نے پوچھا۔ کبھی نہیں، لڑکے نے کہا۔ ہو سکتا ہے بشیرے کو علم ہی نہ ہو کہ اس کے علاقے میں کسی اور نے خفیہ اڈا کھول رکھا ہے۔ جیدہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کراچی کا کون سا کبا خانہ یا جوئے بازی کا اڈا اس سے پوشیدہ تھا؟ وہ کراچی کے ایک ایک پمپ کو جانتا تھا۔ شہر یا مضافائی نئی بستیوں میں کہیں بھی ڈاکہ پڑے، جیدہ کو معلوم ہوتا تھا کہ کس پارٹی کی واردات ہے اور مال کہاں ہے۔ آج جب لڑکے نے اسے جیکب لائنز کے اڈے کی خبر سنائی تو اس نے ذہن پر بہت زور دیا، لیکن اسے ایسا کوئی اڈا یاد نہ آیا۔ لڑکے نے جس شمیم اور تاجی آگرے والی کے نام لیے تھے وہ کراچی کی طرح دار رنڈیاں تھیں۔ وہ تو بہت اونچے گاہکوں کی فرمائشی چیزیں تھیں، گاتی ناچتی بھی تھیں اور باہر بھی جاتی تھیں۔ جیکب لائنز کا علاقہ ایک اور استاد بشیرے کا تھا جو جیدہ کی ٹکر کا استاد تھا۔ جیدہ نے چاہا کہ بشیرے سے بات کرے، لیکن سوچا پہلے دیکھ تو لے کہ وہ بڈھا کون ہے۔
لڑکے کو شاید غلطی لگی ہو، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بشیرے کا شمیم اور تاجی کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ ان کے اپنے پمپ بڑے گھاگ تھے، انہیں کسی استاد کی سرپرستی کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے کوارٹر بتا دو، جیدہ نے لڑکے سے کہا، میں رات کو جا کر دیکھوں گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ جیدہ اس کوارٹر کے دروازے پر کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، جیدہ ذرا ہٹ کر ٹہلنے لگا۔ ایک عورت باہر نکلی۔ گلی کے اندھیرے میں جیدہ اسے پہچان نہ سکا۔ وہ دور نکل گئی تو جیدہ کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ صحن عبور کیا اور برآمدے میں رک گیا۔ اسے خیال آیا کہ کوئی پردہ دار گھر ہی نہ ہو، لیکن اسے مان یاد آ گیا کہ وہ کون سا شریف آدمی ہے، ڈاکو ہی تو ہے۔ کمرے سے ستار کا دھیما دھیما الاپ اٹھنے لگا۔ کسی پکے راگ کا الاپ تھا اور تاروں پر پھرتی انگلیاں کسی استاد کی تھیں۔ جیدہ جیسے کھنچا ہوا کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ کمرے میں دری پر ایک بوڑھا بیٹھا ستار بجا رہا تھا۔ عمر کم و بیش 70 برس، داڑھی اور سر کے لامبے لامبے بال دودھ کی طرح سفید تھے، اور وہ الاپ میں یوں کھویا ہوا تھا جیسے زندگی کا عظیم ترین اور آخری نغمہ تخلیق کر رہا ہو۔ جیدہ دروازے میں ہی کھڑا رہا، شاید وہ بھی ستار کے نغمے میں کھو چلا تھا، اور بوڑھے کو جیسے اس کی موجودگی کا احساس ہی نہ تھا۔ بوڑھے نے بے خیالی میں جیدہ کو دیکھا، مگر الاپ میں ہی محو رہا۔ پھر جیسے تاروں کے مترنم ارتعاش سے ہی آواز آئی ہو، آؤ بیٹا بیٹھو۔ جیدہ 2 قدم آگے بڑھا، مگر کھڑا ہی رہا۔ بڈھے کا چہرہ نورانی تھا، سفید ریشم کے باریک اور چمکیلے تاروں جیسی داڑھی چہرے کے نور میں اضافہ کر رہی تھی۔ جیدہ نے اس چہرے کے ایک ایک نقش، ایک ایک خط اور ایک ایک جھری کو بڑے ہی غور سے دیکھا، لیکن اسے کہیں جرم و گناہ کی ہلکی سی پرچھائی بھی نظر نہ آئی۔ کمرے میں پھیلتا ہوا تاروں کا ترنم طلسم کی طرح جیدہ کو اپنے آپ میں تحلیل کر رہا تھا، اور وہ بھولتا جا رہا تھا کہ یہاں کیوں آیا ہوں اور میں ہوں کیا۔ بیٹھو نا بیٹا، بڈھے نے ستار سے نظریں ہٹائے بغیر ایک بار پھر کہا۔ کھڑے کیوں ہو؟ بڈھے کی آواز میں بھی موسیقی تھی، اور بیٹا کا لفظ جیسے اس کے سینے کی کسی عمیق تہہ سے ابھرا تھا۔ جیدہ اس لفظ کی بے ساختگی اور خلوص کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ یوں آگے بڑھ کے دری پر بیٹھ گیا جیسے بڈھے نے اسے جادو کے زور سے بٹھا لیا ہو۔ ایک چیز میں الجھ گیا تھا۔ بڈھے نے ستار پر انگلی پھیرتے جیسے اپنے آپ سے کہا ہو، انگلیاں بڑھیا گئی ہیں نا، اب تو انگ بھی چھوڑ جاتی ہیں۔ اور بڈھے نے ستار اتار دی، پھر کھل کر مسکرایا اور بولا، کیسے آئے بیٹا؟ ستار بجتے سنی تو بنا پوچھے گھس آیا۔ جیدہ نے کہا، تو اچھا کیا نا جو گھس آئے۔ بڈھا ہنس پڑا۔ کون آتا ہے بڈھے کی کٹیا میں؟ وقت ان تاروں کو چھیڑتے گزر جاتا ہے، کون آتا ہے یہاں؟ ابھی ابھی بچیوں نے ذرا رونق لگائی تھی، کل شام تک یوں ہی تنہائی میں پڑا رہوں گا۔ بڈھا پھر ہنس دیا۔ بچیاں؟ جیدہ نے مسکرا کر کہا، بڑے میاں وہ تو ناچتی گاتی ہیں اور پیسہ کماتی ہیں، جو تمہارے پاس آتی ہیں وہ تو رنڈیاں ہیں۔ ہوں گی، بڈھے نے سنجیدہ سی مسکراہٹ سے کہا، لیکن میری کٹیا میں وہ میری بچیاں ہیں، رنیاں وہاں ہوگی جہاں ناچتی اور گاتی ہیں۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو بیٹا؟ بس جانتا ہوں۔ جیدہ کے لہجے میں بکھلاہٹ سی تھی۔ بولا، تمہارے پاس کیوں آئی ہیں؟ گانا سیکھنے، بڈھے نے کہا، اور یوں ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر ہی آ جاؤ بیٹے، دوسرے کمرے سے آواز آئی۔ جیدہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں 2-3 ٹرنک رکھے تھے، ایک پلنگ بچھا تھا اور ایک میز تھی جس پر چائے کے برتن، دیگچی اور چند اور برتن رکھے تھے۔ ایک کونے میں تبلوں کی جوڑی اور ہارمونیم پڑا تھا۔ بڈھا میز پر رکھی دیگچی کا ڈھکنا کھول کے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ یہاں کیوں آئے تھے؟ بڈھے نے جیدہ کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ستار کی آواز سنی تھی۔ جیدہ نے یوں کہا جیسے کہنا کچھ اور چاہتا تھا، خالی خالی سے لہجے میں بولا، سوچا تم مان گئے تو ایک آدھ راگ سناؤں گا، ضرور سناؤں گا۔ بڈھا دیگچی اٹھائے باہر نکل رہا تھا۔ برآمدے میں جا کے بولا، ادھر ہی آجا بیٹے۔ جیدہ باہر گیا تو دیکھا کہ بڈھا چولہے میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ رہا تھا۔ ہر راگ بجا لیتا ہوں بیٹا۔ بڈھے نے دیا سلائی جلائی اور کہا، پر تان سین والا وہ راگ نہ آیا جسے سنا ہے آگ لگ جاتی تھی۔ دیکھو نا، چولہا جلاتے وقت بڑی دقت ہوتی ہے، لکڑیاں ہیں کہ جلنے کا نام نہیں لیتی۔ تم اکیلے رہتے ہو یہاں؟ اکیلا؟ بچے نہیں ہیں؟ بڈھے نے چولہے میں پھونک مار کر کہا، اپنا کوئی نہیں، ویسے جو بھی آتا ہے اپنا ہی بچہ ہوتا ہے، تم بھی میرے بچے ہو۔
जेदा को बुड्ढे पर तरस आने लगा। वो आगे बढ़ा और आग जलाने लगा, लेकिन लकड़ियां जल ही नहीं रही थीं। फूंके मार मार कर उसकी नाक और मुंह से पानी बहने लगा। बुड्ढे ने बड़ा जानदार कहका लगाया और जेदा को परे हटाकर लकड़ियों तले कागज रखे और आग लगाई। जरा सी देर बाद चूल्हा जल उठा। जेदा आंखें मल रहा था। बुड्ढे ने सालन की देगची चूल्हे पर रखी और जेदा से कहा, दोपहर को पकाया था, बहुत बच गया है, हम दोनों के लिए काफ़ी है। मैं रोटियां उठा लाता हूँ, उन्हें भी गर्म कर लेते हैं। तुम ज़रा चमचा हिलाते रहना। और जेदा मासूम से बरखुरदार बच्चे की तरह चुपचाप चमचा हिलाने बैठ गया। चूल्हे से धुआं उठ रहा था और जेदा की आंखों को लग रहा था, लेकिन अब उसे धुएं की चुभन से ऐसी लज्जत महसूस होने लगी जो नई और अनोखी नहीं थी। बहुत ही पुरानी धुंधली धुंधली याद की तरह उसके जहन में महफूज थी। चूल्हे की तपिश और धुएं ने जेदा की दाखिली दुनिया से वो पर्दा उठा दिया जो बरसों गुजरे गिर पड़ा था, और जेदा की नज़रों से चूल्हे चौके की दुनिया हमेशा के लिए रूपोश हो गई थी। इस पर्दे ने जेदा की नज़रों से रस्ते बसते आंगन की रौनकें और बावर्ची खाने में बजते बर्तनों का जल तरंग छुपा लिया था। उन लोरियों की तान ही तोड़ दी थी। इस पर्दे ने जो आज भी जेदा के गिर्द फैलते धुएं में मंडला रही थीं, बुझी बुझी सी मुतरन्नम गूंज की तरह। जब उसने देगची में चमचा हिलाया तो चमचा देगची के किनारों से टकराने लगा और लतीफ़ सी टन टन जेदा की हस्ती में यूं बजने लगी जैसे किसी इबादत गाह में पुजारी घंटियां बजा रहे हों और सारी कायनात इबादत गाह की दहलीज पर सजदा रेज हो गई हो। एक तकद्दुस सा, प्यारा सा और रूहानी सा एक करार जेदा को बेखुद करने लगा, और वो बेखुद हो ही गया, गिरदो पेश को भूल ही गया, और उस पर वही तिलिस्म तारी होने लगा जो उस रात तारी हुआ था जब नाज ने उसके सामने चाय की प्याली रखी थी। उस रात तो वो भाग गया था और शम्मी के यहाँ जा पहुँचा था, मगर आज वो भाग ना सका, न भागने की कोशिश की। उसकी जज्बाती कैफियत उस बेबस बीवी की सी हो गई जिसे खावन से बेपनाह प्यार हो, और वो खावन से दिल खोल कर प्यार भरी बातें करने को बेताब हो, मगर खावन उसके साथ बात करने से भी बेजार हो। वो भाग जाना चाहती हो, लेकिन न भागने में ही और उसी खामद के कदमों में ही सर रखे रहने में ही उसकी रूह को करार मिलता हो। जेदा तिलिस्माती दुनिया में तहलील हो गया। सालन गरम हो गया, रोटियां भी गरम हो गईं, फर्शी दरी पर दस्तरखान भी बिछ गया। बुड्ढे ने जेदा को खाने पर भी बिठा लिया और जेदा के गिर्द मुतरन्नम सी एक बुढ़ियाई हुई आवाज़ बड़ी ही प्यारी, प्यार से लबरेज मंडलाने लगी, बेटा बेटा खाओ बेटा, आया करो ना बेटा, तुम कहीं नौकर चाकर हो बेटा। बुढ़े मुस्कुराकर ने पूछा, करते क्या हो? जेबें काटता हूँ अब्बा जान। बेखुदी के आलम में जेदा के मुंह से निकल गया और तिलिस्म टूट गया। उसके अपने मुंह से निकले हुए अब्बा जान के दो लफ्ज़ों ने तिलिस्म तोड़ दिया। भूचाल के शदीद झटके आने लगे। जेदा को जैसे किसी ने हसीन ख्वाब से झंझोड़ कर जगा दिया हो। उसने चौंक कर गिरदो पेश को देखा। सामने दस्तरखान बिछा था जिस पर रोटियों के टुकड़े और खाली प्लेटें रखी थीं। परेस्तार पड़ी थी। सामने बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। जेदा ने फटी फटी नज़रों से हर चीज़ को देखा और यूं लगा जैसे हर चीज़ उस पर तंज कर रही हो। किसे कहा था अब्बा जान? कहाँ है तेरे अब्बा जान? बाप कहाँ है तुम्हारा? जेदा जेब कुतरा, उठाई गिर, डकैत, खुमार यकबारगी उतर गया। स्याह पर्दा गिर पड़ा और जेदा ने जिस किसी को बेखुदी में अब्बा जान कहा था वो पर्दे के अकब में रूपोश हो गया। वो उठ खड़ा हुआ, बुड्ढे को देखा और दूसरे लम्हे में वो एक ही जश्न में कमरे से बाहर निकल गया। बुड्ढे ने आवाज़ दी, कहाँ चले बेटा, सुनो तो। लेकिन जेदा सहन भी फलांग गया था। बुड्ढे ने फिर पुकारा, लेकिन बाहर का दरवाज़ा धमाके से बंद हुआ और जेदा कराची की पुरअसरार रात में जज़ब हो गया। बुड्ढे मुस्कुराकर के घर से तो जेदा बहुत तेज़ी से निकला था, लेकिन सड़क पर जाकर उसके कदम रुकने लगे। फिर वो रुक ही गया। इधर उधर देखा। वो बंद रोड के फुटपाथ पर खड़ा था। बसें, विक्टोरिया, टैक्सियां और रिक्शा गुजरते जा रहे थे, लेकिन उसने किसी को ना रोका। पैदल ही चल पड़ा। उसके कदमों में हर रोज़ वाली तेज़ी और चाल में हर रोज़ वाला ज़रूरीपन नहीं था। सर झुका हुआ था, जैसे ज़मीर ने आज पहली बार बोझ उठाया हो या पहली बार बोझ महसूस किया हो। उसके दिल में कांटा सा उतर गया था, जिसकी खारिश में तलखी भी थी, मिठास भी। वो खारा दर से गुजर रहा था। पुलिस का एक कांस्टेबल पान वाले की दुकान के सामने बेंच पर उकड़ों बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने जेदा को आते देखा तो उठ खड़ा हुआ। चंद ही दिन गुजरे इस इलाके में जेदा का एक छोकरा जेब काटते मौका पर ही पकड़ा गया था। ये कांस्टेबल ड्यूटी पर था। उसने छोकरे को बड़ी सफाई से हजूम से गायब कर दिया था।
कांस्टेबल को तवक्को थी कि जेदा रुकेगा, दो चार बातें करेगा, इलाके का हाल अहवाल पूछेगा और चलते चलते मुट्ठी में 5 का मरोड़ा हुआ नोट थमा जाएगा। लेकिन जेदा सर झुकाए निकल गया। कांस्टेबल उसके पीछे हो लिया और चंद कदम आगे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों उस्ताद? कांस्टेबल ने कहा। दाव हार आए या कोई मर गया है? यूं सर झुका रखा है जैसे जनाजे के साथ जा रहे हो। जेदा चौंका और रुक गया। उसके मुंह से निकल ही चला था, यूं लगता है दोस्त जैसे आज मैं ही मर गया हूँ। लेकिन उसने कुछ भी न कहा। बड़ी मुश्किल से होठों पर मुस्कुराहट का फीका सा तासुर पैदा करके यूं चल पड़ा जैसे किसी ने गहरी नींद से जगा दिया हो और वो करवट बदलकर फिर सो गया हो। वो तो जैसे नींद में ही चल रहा था। सो तो नहीं गए? उसे किसी ने झंझोड़ा। कहाँ खो गए? जेदा चौंक उठा। देखा वो अपने कमरे में पलंग पर बैठा था। नाज उसके पास बैठी उसे कंधे से आहिस्ता आहिस्ता झंझोड़ रही थी। जेदा का शऊर बेदार हो गया। उसे ख्याल आया कि नाज उसे 3-4 बार हिला चुकी है, लेकिन उसे ये याद ना आया कि वो कब और कैसे कमरे में आ पहुंचा है। उसके असाब पर अभी तक बूढ़े मूसीकार का तलिस्म तारी था। उसके जहन में देगची और चमचे का जल तरंग गूंज रहा था। उसे थकन महसूस होने लगी और उसे याद आने लगा कि वो कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चला है। आम जहनी कैफियत में वो चंद कदम भी पैदल ना चलता। उसे खौफ सी महसूस होने लगी क्योंकि उसने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। उसकी जज्बाती हालत पहले भी कई बार बिगड़ी थी और वो चर्स का दम लगाकर या विस्की की आधी बोतल पीकर संभल गया था, मगर आज का खुमार निराला था। आज उसे चर्स का ख्याल आया न शराब का। जाने किस कुव्वत या किस कमज़ोरी ने उसे बेबस कर दिया था। उसने नाज को एक बार फिर देखा। उसे नाज की सूरत बदली बदली सी नजर आई। नाज के साथ उसने कभी खुल के बात नहीं की थी, हालांकि वो तो 10 महीनों से उसके कमरे में बंद थी। उसके मुतालिक वो इसी कदर जानता था कि इस लड़की को उसने ख़रीदा है और किसी न किसी रोज़ उसे बड़े ऊंचे गाहकों के लिए तैयार कर लेगा। वो नाज पर बेदरीग पैसा खर्च कर रहा था। जानता था कि ये पैसा कारोबार में लग रहा है जो नाज ही की हुस्न जवानी से 1 के बदले 50 के हिसाब से वापस मिल जाएगा। लेकिन आज रात उसके दिल में हल्का हल्का एहसास पैदा होने लगा जैसे नाज कारोबारी चीज़ नहीं बल्कि उसकी अपनी मालकियत है और भटकी हुई इस लड़की का ताल्लुक कुछ न कुछ उसके जज्बात के साथ ज़रूर है। मेरा पास बैठना बुरा लगता है तो उठ जाऊं? नाज ने उसे गुम गुम देखकर बेचारगी से कहा। जेदा ने यूं चौंक कर नाज को देखा जैसे कहना चाहता हो, नहीं तो तुम उठ गई तो मैं किसके पास बैठूंगा। लेकिन वो कह न सका, संभल गया। फिर भी उसने शिद्दत से महसूस किया कि वो नाज के साथ बातें करना चाहता है, लेकिन यह एहसास भी बेदार हो गया कि वो इस लड़की से रूहानी सहारे की भीख मांगने चला है जिसे उसने 500 रुपयों पर खरीद कर अपनी दुनिया में कैद कर रखा है। अनोखे से इस खुमार में अब तलखी सी पैदा होने लगी। दिल पर बोझ सा आ पड़ा। जेदा की इजहारियत के जरिए यही थे जुर्म, जुआ, शराब और चर्स, मगर आज वो दोराहे पर खड़ा था। उसे न जुर्म का ख्याल आया, न जुए का, न शराब का, न चर्स का। उसका सर फिर झुक गया। नाज ने दोनों हाथों से थामकर बड़े प्यार से उसका सर उठाया। क्या बात है आज? नाज ने शगुफ्ता सी संजीदगी से पूछा। तुम्हारे मुंह से बू नहीं आ रही। शराब, न चर्स, न भंग, न अफीम। आखिर क्या अनोखी बात हुई जो इस कदर खोए खोए से हो? क्या ये बात अनोखी नहीं कि मेरे मुंह से कोई बू नहीं आ रही? जेदा ने खुलकर कहा। नाज उठी और दूसरे कमरे से विस्की की बोतल उठा लाई और जेदा के हाथ में दे दी। जेदा ने बगैर तवक्कुफ कार्क निकाला और बोतल मुंह से लगाकर कई घूंट पी गया। तुम्हें सितार सीखते एक ज़माना हो गया है। जेदा ने मुंह से बोतल हटाकर कहा। कुछ सीखा भी है? नाज उस रोज़ से बेताब थी कि जेदा कभी उसके पास बैठे और उससे सितार सुने जिस रोज़ उसने सितार का पहला सबक लिया था। जेदा के शौक़ के पेश नज़र ही उसने सितार सीखने का तहैया किया था, लेकिन महीनों गुजर गए। जेदा ने कभी पूछा भी न था कि नाज तुमने सितार सीख ली है। आज जेदा ने सितार का नाम ही लिया तो नाज ने बाछें खिलाकर पूछा, सुनोगे? पसंद करोगे? लाओ तो सही। नाज दूसरे कमरे से सितार लेकर आई तो जेदा पलंग पर लेट चुका था। नाज उसकी पांति बैठ गई और दूसरे लम्हे नाज की उंगलियां तारों पर रेंगने लगी। नाज के उस्ताद ने उसकी पतली पतली लांबी लांबी उंगलियों में उस्तादी के अंग समो दिए थे। उसे मालूम था कि ये जेदा उस्ताद की चीज़ है। नाज ने शाम कल्याण का आलाप छेड़ दिया था, लेकिन वो जान न सकी कि उसने जेदा की हस्ती के उस तार को छेड़ दिया है जिसे पहले किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था और जिस पर जेदा ने जुर्म गुनाह के तारीक पर्दे डाल रखे थे। कमरे में तारों की हल्की हल्की गूंज तैरने लगी, जैसे जलपरियों का गौल शब की खामोशी में समंदर की सतह पर धीरे धीरे
गुनगुनाता जा रहा हो। जेदा की हस्ती में बूढ़े मौसीकार का सहर जाग उठा। उसने किन आँखों से नाज को देखा और देखता ही रहा, हत्ता कि उसकी आंखें बंद होने लगीं। थोड़ी देर बाद नाज ने देखा कि जेदा गहरी नींद सो रहा था और उसकी पलकों ने 2 आंसू थाम रखे थे। जेदा की आंख खुली, सुबह का उजाला फैल रहा था। जेदा ने इस उजाले को यूं देखा जैसे जिंदगी की पहली सुबह को देख रहा हो। उसने अंगड़ाई ली, फिर जमाई ली। ये पहला मौका था कि उसने अपनी अंगड़ाई और जमाई को महसूस किया। उससे ख्याल आया शायद वो हर सुबह इस तरह अंगड़ाइयाँ लेकर उठता है। वो उठ बैठा और खिड़की में से सुबह की सफेदी को देखने लगा। उसे माहौल में तब्दीली सी महसूस हो रही थी जिसे वो समझने से कासिर था। वो सुबह को देख रहा था कि नाज आ गई। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। जेदा नाज को यूं देखने लगा जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले नाज काजल, पाउडर और लिपस्टिक से आरास्ता होकर उसके सामने बैठी रहती थी, लेकिन जेदा ने उसमें कभी कोई कशिश, कोई अनोखापन या कोई नुदरत नहीं देखी थी। और आज सुबह नाज ने अभी तक मुंह हाथ भी नहीं धोया था। नींद का खुमार अभी तक पलकों पर ऊँघ रहा था। चेहरे पर शबे बेदारी के आसार भी थे। फिर भी जेदा ने इसमें जज्बियत महसूस की। वो जैसे अपने आप से कह उठा हो, ये लड़की मेरे पास बैठती क्यों नहीं, मेरा सर झुकाकर मेरे मुंह पर पानी के छींटे क्यों नहीं मारती। नाज उसके सामने बैठी चाय बना रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। जेदा की आंखें उसके बिखरे बिखरे बालों से खेलने लगीं। वो अपने आप में एक कश्मकश में उलझ गया। वो एक कोशिश में मसरूफ़ हो गया, सिर्फ इतना कहने या इतना ना कहने की कोशिश में कि नाज, आज तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। उसने हिम्मत बांधी, लेकिन अपनी ही किसी कुव्वत या अपनी ही किसी कमज़ोरी ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी। वो सटपटा उठा। उधर नाज ने उसे गुमसुम देखकर कह दिया, जेदा क्या सोच रहे हो? नींद पूरी नहीं हुई तो नाश्ता करके सो जाना। जेदा का अंग अंग बेदार हो गया। वो अपने आप में झुंझलाया, लपक कर चाय की प्याली उठाई और हलक में उंडेल दी। एक टोस्ट उठाया, उठा, टोस्ट का एक ही नवाला बनाकर मुंह में फेंका और कमरे से निकल गया। नाज उसे देखती रही। पेशतर इसके कि वो उसे रोकती वो जा चुका था। वो समझी शायद वो रोज़मर्रा के चक्कर में निकल गया होगा, लेकिन जेदा कमरे से निकला था, मकान से बाहर नहीं गया था। वो बरामदों में से होता हुआ मुन्ने और टीपू के कमरे में चला गया, जहां वो शाम तक ना जागने के इरादे से गहरी नींद सोए हुए थे। ये जेदा की अपनी दुनिया थी, जहां उसकी हुक्मरानी थी, जहां कोई जहनी कश्मकश नहीं थी, जहां कोई जज्बात नहीं थे, कोई बूढ़ा मूसीकार नहीं था, जहां बसते घर के चूल्हे का धुआं और बर्तनों का जल तरंग नहीं था। उसकी दुनिया में कोई नगमा नहीं, कोई साज नहीं था, और इस ज़मीन दोस्त दुनिया में कोई दोराहा नहीं था। उसने गर्द आलूद फर्श पर कंबल बिछाया, लेट गया और लेटते ही सो गया और एक सानिये में प्यार और नगमों की दुनिया से निकल भागा। नाज को मालूम ना हो सका कि जेदा साथ वाले कमरे में गुम हो गया है। वो इस कमरे में बहुत कम जाया करती थी। रात जब नाज लड़के को साथ लेकर उस्ताद के यहाँ सितार की मशक करने चली गई तो जेदा की आंख खुली। इब्न की बीवी ने बुला भेजा है, मुन्ने ने उसे बताया। टीपू वहाँ चला गया है और तुम्हें बुला गया है। जेदा जल्दी से उठा, चेहरे पर नकली स्याह दाढ़ी लगाई, सर पर मलमल की टोपी रखी, पाजामा नुमा पतलून उतार कर तंग पाजामा पहना, ऊपर चादर ओढ़ी, पिस्तौल नाफ में उड़सा और बाहर निकल गया। वो इब्न के यहाँ पहुंचा तो टीपू को वहाँ सर झुकाए बैठे देखा। इब्न के बच्चे सोए हुए थे। पहलू के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसके उकब से घुटी घुटी चीखें सुनाई दे रही थीं। यकबारगी हौलनाक आहो बका बुलंद हुई। जेदा और टीपू बंद दरवाजे पर नजरें गाड़े हुए थे। दोनों ने आपस में कोई बात ना की। थोड़ी देर बाद आहो बका थम गई और नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जेदा और टीपू सरापा इंतज़ार बने बंद दरवाजे को देख रहे थे। दरवाज़ा खुला और इब्न की बीवी परेशान हाल और उदास बाहर आई। लड़का पैदा हुआ है, उसने बेजारी से कहा। और जीनत? जेदा ने पूछा। वो ठीक है, इब्न की बीवी ने जवाब दिया। बच्चा अभी ले जाऊं? जेदा ने ज़रा सोच कर पूछा। अभी? इब्न की बीवी ने पूछा। ले कहाँ जाओगे? कहीं, वो कहते कहते रुक गई और उसके आंसू निकल आए। हाँ अभी, जेदा ने कहा। मैं बच्चे को कहीं फेंकूंगा नहीं, ये बच्चा जिंदा रहेगा मेरे यहाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं। तुम्हारी और जीनत की परेशानी आज ख़त्म हो गई है। अब चैनो आराम से रहो, बच्चा मुझे ला दो। टीपू यहाँ रहेगा, कोई ज़रूरत हो तो उसे कहना, बच्चा ला दो। इब्न की बीवी सर झुकाए चली गई और बच्चा लाकर जेदा की झोली में डाल दिया। जेदा नौज़ायदा बच्चे को उठाए अंधेरे में गुम हो गया और इब्न की बीवी आंसू पूछते हुए अपनी बेटी के पास चली गई। लतीफ़ से झटकों ने नाज को गहरी नींद से जगा दिया। रात के 2 बज रहे थे। उसकी आंखें खुली तो आंखें चुंधे आ गईं। लालटेन जल रही थी। उसने देखा जेदा एक नौज़ायदा बच्चे को बाजुओं पर उठाए पलंग के पास खड़ा था। नाज घबरा के उठ बैठी।
ناز یہ لو بچہ، جیدہ نے کہا۔ کہاں سے اٹھا لائے ہو یہ بچہ؟ ناز نے گھبراہٹ اور استجاب سے پوچھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ تم نے کہا نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک ننھا کھیلے تو؟ اوہ جیدے، ناز نے جیسے سر پیٹ لیا ہو بولی، خدا نے تجھے کیسے ظالم بنا دیا ہے، کس ممتا کی ماری کی کوکھ اجاڑی ہے تم نے، جسے ابھی بچے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیدہ نے بچہ ناز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بچہ تمہارا ہے۔ ناز نے جھجکتے ہوئے بچے کو ہاتھ میں لے لیا اور جیدہ نے اسے بچے سے متعلق ساری بات سنا دی۔ اوہ مجھے یاد آ گیا، ناز نے کہا، یہ اس رات کی بات ہے، بادل اسی رات سے غائب ہے۔ وہ ہے کہاں؟ اپنے کیے کی سزا پا گیا ہے، جیدہ نے کہا۔ وہ زندہ نہیں؟ تم نے اسے؟ ہاں میں نے اسے مروا دیا تھا، جیدہ نے یوں کہا جیسے اس نے کوئی خارش زدہ یا باولا کتا مروا دیا ہو۔ اس کے لہجے میں تعصب نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ قتل کی سزا موت ہے یا عمر قید۔ تم نے اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رکھا ہے، ناز نے کہا۔ پولیس نے بادل کے قتل کی تفتیش تو کی ہوگی۔ کس پولیس کی بات کر رہی ہو؟ جیدہ نے پوچھا۔ انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ کی؟ میں پاکستان کی پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ بادل کی لاش پولیس کو ملی تھی تو پولیس نے سب سے پہلے مجھے بلایا تھا۔ تھانے دار کو معلوم تھا کہ بادل میرا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا تھا جانے دو، اور پولیس نے لاش لاوارث قرار دے کر دفن کر دی یا کسی میڈیکل کالج کو دے دی ہوگی۔ تھانے دار تم سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا کالج میں داخل ہوا تو باپ سے کہنے لگا کہ کالج بہت دور ہے، اسکوٹر لے دو، جیدہ نے کہا۔ تھانے دار نے مجھے بتایا، میں نے اس کے بیٹے کو سیکنڈ ہینڈ اسکوٹر لے دیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ناز، اس بچے کو اپنے بچے کی طرح پالنا ہے۔ میں اسے اپنے ہی بچے کی طرح پالوں گی جیدہ۔ ناز کے جذبات مرتعش ہو گئے تھے، بولی یہ میرا بچہ ہے، اور اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ناز، جیدہ نے کہا، اس بچے کی پرورش اور تربیت ایسی ہو جیسی میری نہیں ہوئی تھی، جیدہ نے دکھ زدہ لہجے میں کہا۔ ویسے ہی ہوگی جیدہ، ناز نے کہا، لیکن ایک وعدہ تم بھی کرو۔ کیا اب اس کمرے کی فضا اس معصوم کی طرح پاک رہے گی؟ ناز نے کہا، یہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی جرم نہیں ہوگا، یہاں شراب نہیں آئے گی، اور نہ تم یہاں شراب اور چرس پی کر آؤ گے۔ نہیں، جیدہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، وہی کہوں گا جو کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کمرے میں نہیں آیا کروں گا۔ یہ مجھے منظور نہیں، اور وہ مجھے منظور نہیں، جیدہ نے کہا۔ ناز چپ ہو گئی۔ اس نے گود میں کلبلاتے بچے کو دیکھا، پھر جیدہ کو دیکھا۔ وہ جانے کس تصور میں کھو چلی تھی کہ جیدہ اٹھ کے چل پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناز نے پوچھا۔ دوسرے کمرے میں، جیدہ نے جواب دیا۔ نہیں، ناز نے کہا، یہیں سو، اسی کمرے میں۔ جیدہ لوٹ آیا، دوسرے پلنگ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ اس کے لیے جو کچھ ضرورت ہو سب لڑکے سے منگوا لینا، جیدہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دودھ کی بوتل وغیرہ۔ ناز نے جب روئی جیسے ملائم بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے رگ و ریشے میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، وہ بے خود سی ہونے لگی۔ اس نے بچے کی بند مٹھی کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا تو ناز کے سینے میں جیسے ماں کی ممتا بول اٹھی ہو۔ ننھے، تیری پرورش ویسی نہیں ہوگی جیسی جیدہ کی ہوئی تھی۔ جیدہ نے ناز کو اور بچے کو کن اکھیوں سے دیکھا اور کروٹ بدل کے سو گیا۔ جیدہ بندر روڈ پر تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نیپیر روڈ سے ہزاریے کی ٹیکسی لے کر آگے جائے گا۔ صبح اسے پیغام ملا تھا کہ ایک سابق سفیر نے بلایا ہے جو کسی ملک میں پاکستان کا سفیر تھا اور ملک کے بدلے ہوئے حالات کو دیکھ کر سفارت سے مستعفی ہو گیا تھا، بدلتے حالات کو سدھارنے نہیں بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ وزارتیں دھڑا دھڑ ٹوٹ رہی تھیں۔ سب سے اونچی کرسی پر جم کے بیٹھا ایک شخص ملک کے تمام سیاستدانوں کو شطرنج کے مہروں کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ ان چالوں کے بغیر اس کی کرسی ڈولتی تھی، بساط پر اسی کا قبضہ تھا۔ وہ سیاستدانوں سے نہیں 10 کروڑ انسانوں سے کھیل رہا تھا۔ جیت ہر حال میں اسی کی تھی۔ 10 کروڑ زندہ لاشوں کی سسکیاں اونچے ایوانوں تک پہنچ نہ پاتی تھیں۔ عوام ان بنتی ٹوٹتی وزارتوں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کسان پیاسے کھیتوں کے کنارے کھڑا آسمان پر اڑتے بادلوں کو دیکھ رہا ہو اور بادل کے ہر نئے ٹکڑے کو دیکھ کر پکار اٹھے، یہ تو ضرور برسے گا۔ کچھ بادل گرجتے ہوئے آئے اور گرجتے ہوئے چلے گئے، پھر بھی لوگ اخباروں کی موٹی موٹی سرخیاں اور وعدوں سے سجے ہوئے بیانات اور تقریریں پڑھ کر اپنے آپ کو فریب دے ہی لیا کرتے تھے۔ دن دہاڑے لوٹے ہوئے گھروں اور بارش کے پانی میں ڈوبتی تیرتی جھگیوں کو دیکھ کر بھی لوگ امید کو سینے سے لگائے ہی رہے۔ امید دم توڑنے لگتی تھی تو وزارت ٹوٹ جاتی تھی اور ایک اور وزیر اعظم نئے وعدے لیے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر آ بیٹھتا تھا۔
بد دلی اور خود فریبی کے مارے ہوئے عوام کو غالباً معلوم نہ تھا کہ ملکی سیاست، معاشرت اور معاشیات میں وزیروں اور وزیر اعظموں کا نہیں، جیدہ اور اس کی کماش کے چند اور استادوں کا عمل دخل ہے۔ جیدہ بندر روڈ پر جا رہا تھا اور فٹ پاتھ پر متحرک ہجوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کل صبح جب وہ اخبار میں کسی سیاسی جلسے میں کسی لیڈر کی تقریر کے دوران ہلڑ بازی کی خبریں پڑھیں گے تو اس کے پس منظر میں اسی جیدہ اور اس کے گروہ کا ہاتھ ہوگا۔ ہجوم میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جو کارپوریشن کے آنے والے انتخابات کا ہنگامہ سن رہے ہیں وہ اسی عام سے لوفر انسان کے بلبوتے پر لڑے جائیں گے، جسے دن کی روشنی نہیں رات کے اندھیرے پہچانتے ہیں یا پولیس پہچانتی ہے، اور پولیس ایسے بہت سے جیدوں کو پہچانتی ہے جو ہر سیاسی پارٹی میں پردوں کے پیچھے موجود ہیں اور وہ بغل میں چھری کا کام دیتے ہیں۔ اور یہ عام سا گمنام سا انسان اس سفیر کے بلاوے پر جا رہا تھا جو سیاست کے اکھاڑے میں اترنے کے لیے سفارت کو لات مار آیا تھا۔ جیدہ کی مدد کے بغیر اس کی جیت ممکن نہیں تھی۔ وہ جیدہ کا پرانا گاہک تھا۔ اس استاد جرائم پیشہ نے پہلے بھی اس سیاستدان کی حریف پارٹیوں کے جلسے جلوسوں میں دنگا فساد برپا کیا تھا، مرد آباد کے نعرے لگوائے تھے اور کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ جیدہ کا گروہ ان کاموں میں ماہر تھا اور منہ مانگے دام لیتا تھا، اس لحاظ سے جیدہ پاکستان کا کامیاب ترین سیاستدان تھا۔ وہ بندر روڈ پر بہت تیز چلا جا رہا تھا۔ بندر روڈ کے فٹ پاتھ پر تیز کون چلنے دیتا ہے؟ وہاں صرف پیدل چلنے والے لوگ ہی نہیں ہوتے۔ اس 2 گز چوڑے راستے پر ہر قسم کی دکانیں سجی ہوئی ہیں کہ بن، ریڑے، چھابڑیاں۔ دکانوں کے آگے بڑے ہوئے تختے، بوٹ پالش والے، سفری، دندان ساز، حکیموں کے مجمع، آئس کریم اور شربت بیچنے والے، گنے کا رس نکالنے والے، بیلنے، جرم و جاسوسی کے ناول بیچنے والوں نے ناول پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کپڑا فروشوں نے کپڑے کے تھان کھول کر راہ میں بکھیرے ہوتے ہیں۔ ذرا آگے جوتشیوں اور نجومیوں کی قطار بیٹھی ہوتی ہے۔ ان فٹ پاتھ پر کھوئے ملائی سے لے کر کھوئی ہوئی جوانی تک سب کچھ مل جاتا ہے، صرف ایک چیز ناپید ہے، چلنے کا راستہ۔ جیدہ کپڑے کے تھانوں اور ناولوں کو پھلانگتا، دھکے دیتا اور دھکے کھاتا اپنا راستہ بناتا جا رہا تھا کہ اس کا پاؤں فٹ پاتھ پر بچھے ہوئے کمبل میں الجھ گیا۔ اس نے رک کے نیچے دیکھا۔ ایک جوتشی نے کمبل پھیلا کر اس پر اپنا ساز و سامان سجا رکھا تھا۔ سامنے ایک تختی تھی جس پر ہاتھ کا خاکہ تھا اور لکھا تھا، آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جری ٹھہر جا سیٹھ، جوتشی نے جیدہ کو روکتے ہوئے کہا، تیرے ماتھے پر ایک لکیر ہے جو کسی ماتھے پر نہیں ہوتی۔ تو بڑا بھاگوان ہے، بڑا نیک ہے۔ جیدہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے سوچا یہ لوگ کس قدر بے ایمان اور بزدل ہیں کہ لوگوں کو فریب دے کر پیسے بٹور لیتے ہیں۔ کیوں نہیں یہ اٹھ کے جیبیں کاٹتے اور تالے توڑتے۔ اس نے کمبل میں الجھا ہوا پاؤں نکالا تو دیکھا کہ جوتشی کی پوتھی کے نیچے سے 5 کے نوٹ کا کونا نظر آ رہا تھا۔ جیدہ بیٹھ گیا۔ جوتشی نے پوتھی اٹھائی تو نوٹ سامنے کمبل پر پڑا نظر آیا۔ جوتشی نے پوتھی کھول کر جیدہ سے کہا کہ 5 آنے پوتھی پر رکھ کر کسی خانے میں انگلی رکھ دے۔ جیدہ نے آگے جھک کر ایک ہاتھ اس کے 5 کے نوٹ پر اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پوتھی کے ایک خانے میں رکھ دی۔ تیری قسمت ہے بڑی تیز سیٹھ، جوتشی نے کہا۔ 5 آنے دھر دے، تیرے کو اندر باہر کا حال بتا دے، جیدہ نے اکتاہٹ سے کہا۔ پھر آؤں گا جوتشی بابا، ابھی بہت جلدی میں ہوں۔ وہ اٹھا اور بندر روڈ کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ جوتشی پوتھی کمبل پر رکھنے لگا تو اسے 5 کے نوٹ کا خیال آیا، لیکن نوٹ غائب تھا۔ نوٹ اس سیٹھ کے ساتھ چلا گیا تھا جس سے اس نے کہا تھا کہ تو بڑا بھاگوان ہے، بڑا نیک ہے اور تیری قسمت بڑی تیز ہے۔ جیدہ جب بندر روڈ کے ٹرام جنکشن پر پہنچا تو علاقے کے کانسٹیبل نے اسے دیکھ لیا۔ وہ زور سے کھانسا تو جیدہ نے اسے دیکھا۔ کانسٹیبل بیکاریوں کی مسکراہٹ مسکرایا۔ جیدہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب کے اندر ہی 5 کے نوٹ کو مروڑ دیا اور کانسٹیبل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے کر آگے نکل گیا۔ کانسٹیبل کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی اور اس نے کہا، جیو بھاگوان جیو۔ Discuss Light for Blind.